سفر کی طرح زندگی بھی گزرتی رہتی ہے، راستے بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کا موسم آتا ہے تو کبھی غم کا، کبھی آسانی کا راستہ ہوتا ہے تو کبھی مشکل کا، لیکن مسافر کا کام ہے چلتے رہنا۔ یاد رکھیے گا کہ مسافر کبھی تھکن کی وجہ سے منزل نہیں چھوڑتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج کا میرا موضوع ہے زندگی ایک سفر ہی تو ہے، اور یہ سفر صرف راستوں کا نہیں بلکہ ایمان، صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کا سفر ہے۔ دیکھیے ہم سب اس دنیا میں مسافر ہی تو ہیں۔ جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے کسی شہر میں ٹھہرتا ہے، پھر اپنا سامان اٹھاتا ہے اور اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک سفر ہے جس کی اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ آتے ہیں فرسٹ پوائنٹ کی طرف، جو ہے انسان دنیا میں مسافر ہی تو ہے۔ دیکھیے اگر ہم حدیث مبارکہ سے جانیے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر ہو، یعنی یہ دنیا ہماری اصل منزل نہیں ہے، یہاں ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سفر کی طرح زندگی بھی گزرتی رہتی ہے، راستے بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کا موسم آتا ہے تو کبھی غم کا، کبھی آسانی کا راستہ ہوتا ہے تو کبھی مشکل کا، لیکن مسافر کا کام ہے چلتے رہنا۔ آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے زندگی کے سفر میں آزمائش کیوں۔ دیکھیے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کبھی راستے میں پتھر آتے ہیں، کبھی ٹریفک، کبھی رکاوٹیں، بالکل یہی تو زندگی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اچھا، زندگی کے سفر میں مشکلات آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ ہم مضبوط ہوں، بہتر ہوں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسافر کبھی تھکن کی وجہ سے منزل نہیں چھوڑتا۔ آتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ کی طرف، جو ہے زندگی کے سفر میں وقت کی اہمیت۔ دیکھیے مسافروں کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، کبھی بس چھوٹ جائے یا ٹرین نکل جائے تو سارا سفر خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بھی وقت بہت قیمتی ہے، جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں اکثر، لیکن یاد رکھیے گا کہ وقت ضائع کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے بخاری کی حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ صحت اور فارغ وقت۔ تو دیکھیے وقت کا ضائع بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وقت کو ہر دن ہر لمحہ زندگی کے سفر میں ایک نئی نعمت ہے۔ آتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ کی طرف، جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دیکھیے سفر میں کبھی ہم جلدی کرتے ہیں تو کبھی راستہ بدلتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے سفر میں نماز، قرآن، ذکر اور صبر یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں صحیح منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کی پلاننگ ہمیشہ بہترین ہوتی ہے کہ اللہ پاک کبھی تاخیر نہیں کرتا اور اللہ ہمیشہ صحیح وقت پر دیتا ہے۔ آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، کہ زندگی کے سفر میں شکر گزاری ضروری ہے۔ سفر میں کھانا مل جائے، سایہ مل جائے، بارش رک جائے، راستہ صاف دکھائی دے تو انسان شکر کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ صحت ایک نعمت ہے، گھر ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، رزق ایک نعمت ہے، چلنا پھرنا، جینا، ہنسنا، سانس لینا، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ جو شخص زندگی کے سفر میں شکر گزار رہتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ کہ ہماری زندگی ایک سفر کی طرح ہے، اس سفر میں کبھی راستہ آسان ہوتا ہے تو کبھی مشکل، تو کبھی لوگ ساتھ ہوں گے تو کبھی ہمیں تنہا بھی چلنا پڑے گا، کبھی منزل قریب لگے گی تو کبھی دور، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے دل میں اللہ کا یقین رکھا وہ کبھی راستہ نہیں بھٹک سکتا۔ تو اپنی اس زندگی کے سفر کو نماز کے ساتھ خوبصورت بنائیں، قرآن کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اور
پازیٹیو سوچ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں اس سفر میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف لے جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔